اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کو جو حیض شروع ہو جاتا ہے یا قبل از وقت ماہواری کا آ جانا، یہ کیا چیز ہے اور کیوں ہوتا ہے ایسا، اور یہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 10 سال سے لے کر 12-14 سال تک کی عمر میں بچیوں کو اکثر ماہواری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور بچیاں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں، والدین اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اکثر والدین جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بچی کی تو اب بڑی عمر ہی نہیں تھی تو اس کو یہ شروع ہو گئے ہیں مینسز، تو یہ تو بڑا جو ہے نا بچی کے لیے مسئلہ ہے، اب تو اس کی اسکول گوئنگ کی عمر ہے بلکہ چھوٹی کلاسز میں ہے، تو اس وقت بچی ذہنی طور پر بڑا ڈسٹرب ہوگی، تو آپ اس کی جو ہے نا یہ ماہواری کو بند کر دیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ماہواری قبل از وقت شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہارمونز جنہوں نے قد بڑھانے کا کام کرنا تھا بچی میں، وہ ان ہارمونز نے یہ جو گائنی کے مختلف قسم کے ہارمونز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں کام شروع کر دیا ہے، اس کی بریسٹ ڈیولپنگ میں، اس یوٹرس کے ڈیولپنگ میں، اور اس کی اووری کی ڈیولپنگ میں، وجائنا کی شیپ میں جو ہے نا وہ تبدیلی لانا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ مختلف قسم کے جو بال آنے شروع ہوتے ہیں بلوغت کے، وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، قبل از وقت جو ہے نا وہ ماہواری شروع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو روک دینا ایک اور بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے، جو ایک فطری عمل ہے، اس کو ڈاکٹر روک دے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے لیے والدہ کو اس کے ساتھ بہت منسلک ہو جانا چاہیے، اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بیٹی یہ معاملہ ہر عورت کے ساتھ ایک مخصوص عمر پہ یا ایک مخصوص وقت پر شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ یہ مسلسل چلتا ہے بڑی عمر ہونے تک، بلکہ بوڑھی ہونے تک۔ تو اس لیے آپ کو اگر یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا یہ تیار رکھا کریں کہ مہینے کے بعد یہ مسئلہ ہونا ہے اور اس کو میں نے کس طریقے سے مینج کرنا ہے، اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بڑی بہن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ روٹین چل رہی ہے، یا میرے ساتھ بھی یہ روٹین چل رہی ہے، اور اس روٹین کے یہ مسائل ہیں جن کو آپ نے جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو روکنے کی بجائے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں یہ سارے معاملات۔ اور ایک چیز یہ کہ اس کو اگر ہم روکتے ہیں تو یہ چونکہ نیچرل پروسیس ہے، اس کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے پولیسسٹک اووری ہو جائے گی اور جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیبرائڈ بن جائیں گے یا پولپ بن جائیں گے، جس کی بنیاد پر اس کے بعد یہ ہوگا کہ بچی بعض دفعہ مستقل طور پر اولاد پیدا کرنے سے محروم ہو جائے گی، وہ بانجھ ہو جائے گی، پھر اس کو مینسز آنا بند ہو سکتے ہیں، کوئی یوٹرس کا اللہ نہ کرے کوئی کینسر ہو سکتا ہے، اووری کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی اور کمپلیکیشنز، موٹاپا بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بال بہت زیادہ چہرے پر باڈی پر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو جاری رہنے دیں۔ ہاں یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں شروع۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارمون امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس قسم کی ڈائٹ لیتے ہیں کہ جس سے ہارمون جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے جو ہے وہ بچیاں بلوغت میں آ جاتی ہیں۔ آج کل مختلف قسم کی فارمی ڈائٹ اور مختلف قسم کے انرجی ڈرنکس اور مختلف قسم کی یہ جو فاسٹ فوڈ ہیں، ان کے اندر کچھ اس طرح کی جو چیزیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کو امبیلنس کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچیوں میں ویسے بھی کو بعض اوقات جو ہے وہ موروثی طور پر بھی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے
کہ بچیاں جلدی جو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس لینا شروع کر دیتی ہیں، سوشل میڈیا سے ہو یا کوئی مختلف قسم کی ایسی سوسائٹی میں، کہ جس سے ان کی ابھی بلوغت کی عمر نہیں ہوتی ہے، تو وہ بلوغت کی باتوں کو جاننا شروع کر دیتی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی جنسی حس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہارمون جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ ہارمونز جو قد بڑھانے کے لیے کام کر رہے تھے، وہ ہارمونز جو ہے وہ اس کے گائنی کے پارٹس کو، اس کی شیپ کو بہتر کرنے میں لگ جاتے ہیں، جیسے ان کے جو زیر ناف بال ہیں، یا ان کے بریسٹ ہے، یا ان کی باقی اندر کے وجائنا ہے، یا اس کے یوٹرس ہے، یا اس کی اووری ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور قد رک جاتا ہے۔ اور اگر اس کو زبردستی روک دیا جائے تو یہ موٹاپا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے ہارمون امبیلنس ہونے سے جتنی بھی میں نے آپ کو کمپلیکیشنز بتائی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس پروسیس کو تو ہونا چاہیے۔ اب اس پروسیس کے دوران میں کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر بلڈ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو اس میں سیپیا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ دبلی پتلی ہے اور کچھ سانولا کلر ہے بچی کا، تو یہ سیپیا سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو دن بہت زیادہ بلڈ آتا رہتا ہے تو اس کے لیے سبائنا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر، کچھ ماہ یا ایک ماہ ماہواری آنے کے بعد پھر مسلسل ایک وقفہ آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ پلساٹیلا دیں، جس سے یہ دوبارہ مینسز شروع ہو جائیں۔ یا مینسز کے دوران میں درد ہو رہا ہے، کم مینسز آ رہے ہیں، تو آپ سنیشیو دیں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر گائنی کے پارٹس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، خون کی کمی بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو ہیلو نیاز مدر ٹینچر میں دیں۔ اگر ماہواری پین کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کو ایلٹرس فیرینوسا مدر ٹینچر میں دیں۔ اس طرح سے بہت ساری میڈیسن ہیں ہومیوپیتھی کی، جن کے ذریعے سے اس دوران میں جو قبل از وقت ماہواری شروع ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ نارمیلٹی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں، بچیوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ اگر آپ کی بچی کو اگر یہ سائیکل شروع نہیں ہوا ہے اور اس کی ابھی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے عمر تو 15-16 سال کی میں ہونی چاہیے، لیکن اگر 12, 13, 14 میں یہ شروع ہو گئے ہیں تو یہ اب نارمیلٹی ہے۔ تو اس اب نارمیلٹی سے بچنے کے لیے آپ بچی کو جو سوشل میڈیا پر اس کو اکیلے نہ بیٹھنے دیں، اس کی صحبت کا دیکھیں کہ ٹھیک ہے، کیا وہ اس کے جو سہیلیاں ہیں وہ اس کی ایج کی ہیں، ایج فیلو کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور اس کا پڑھنے کا، دیکھنے کا کس طرح کا رجحان ہے، اس کی ڈائٹ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ اور اس کو موٹاپے کی طرف رجحان تو نہیں ہو رہا ہے، اس کو ایکسرسائز کروائیں تاکہ وہ اس کا باڈی جو ہے وہ سلم رہے، اس کا اوور ویٹ نہ ہو، اپنے ایج سے یا اپنے قد سے زیادہ اس کا وزن نہ ہو۔ تو یہ وہ ساری علامتیں ہیں۔ اسی طرح سے جو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں ہارمونز کو، ایسی خوراک، اس سے اس کو بچائیں۔ اور بلا وجہ کہ یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں یا فزی ڈرنکس ہیں یا اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی فاسٹ فوڈز ہیں، ان سے بچی کو بچا کر رکھیں تاکہ یہ جلدی جو ہے اس کے ہارمون جو ہے اسٹیمولیٹ نہ ہوں۔ اور اگر کوئی اس طرح کا پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جس سے یہ خدشہ ہے کہ اس کو ماہواری قبل از وقت نہ شروع ہو جائے، جیسے اس کے یہ جو بریسٹ کے فگرز ہیں وہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، یا اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کی جو ہوتی ہیں جو بلوغت کی عمر میں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے مشورہ کریں تاکہ وہ اس کے ان ہارمونز کو جو اسٹیمولیٹ ہو رہے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پراپر میڈیسن دے، اور اس کو یہ کمپلیکیشن یا قبل از وقت ماہواری شروع نہ ہو۔ لیکن اگر شروع ہو گئی ہے تو خدا را اس کو زبردستی نہ روکیں، ورنہ اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی جو بعد میں بچی کو ساری عمر کے لیے بھگتنا پڑیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔